حدیث وچوں بھی سن لو، بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، سن لو لوگوں، تواڈے وچوں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی ایک تواڈے وچوں کامل مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اے چیز نہ پائی جائے یا رسول اللہ کی چیز حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کامل مومن نہیں، کلمہ بھی پڑھ گیا ہے، نمازہ بھی پڑھتا ہے، اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک او دے دل وچ میری محبت، او دے ماں باپ تو زیادہ نہ ہو جائے، او دی اولاد تو بد کے نہ ہو جائے، بلکہ کل دنیا تو زیادہ محبت میرے نال نہیں، وہ مومن کامل ثابت ہو گیا جی مومن کامل کیڑا ہے؟ رسول اللہ نو حاکم منے، انہاں دے فیصلے تے سر جھکا دے اور نبی پاک کی محبت ساری محبتاں دے اوپر غالب ہوئے، یہ قرآن اور حدیث نو ملا کے کامل مومن ہو گیا۔ تصوفہ امیر المجاہدین دے بارے دونوں نشانیاں پائیاں گئیاں سن۔ چنگے کیتے ان کے نہیں، اس کو ثابت ہو گیا کامل مومن کے ایسے کام کیڑے کیتے، اللہ اکبر، قرآن دے حافظ، قاری، کیوں جی چنگے کام ہے، پھر دین دے عالم، پھر مبلغ اسلام، پھر معلم، استاد 25 سال پڑھایا، جامعہ نظامیہ بھی جی پڑھے، ساڑھے کو اتنے مدرسے، پھر جامعہ نظامیہ جی پڑھانا شروع کیتا ہے، 8 سال پڑھن دے ہوتے لگائے، 9 سال تو پھر 25 سال پڑھایا ہے، 34 سال جامعہ نظامیہ نال تعلق رہا، ایک چنگا کام ہے لوگوں عالم بنانا، مفتی بنانا، مدرس بنانا، مصنف بنانا، ایک پڑھا کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے شاگرد، وہ شاگرد اگے پڑھاندے جا رہے ہیں، انہوں نے شاگرد اگے پڑھاندے جا رہے ہیں، یہ بھی سلسلہ مکنا کوئی نہیں قیامت ہے۔ پھر مسجد بھی بنائی، جدوں اتنے گئے نے چھوٹی جی مسجد سی تھوڑا جی شاندار مسجد بنائی، نال مطلب کئی مدرسے بنائے، کئی مدرسیاں دی سرپرستی کر رہے، کئی مدرسے انہوں نے شاگرداں نے بنائے، کیوں جی چنگا کام ہے کہ نہیں؟ پھر لوگوں دے عقیدے صاف ستھرے کیتے، شک شبہ تذبذب تے پیاسی نا ٹکا کے بالکل صفائی کر دی، صحیح معنی میں جو نہ سمجھایا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کی ہے، اے دی بنیاد کی ہے،
جنہوں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، تاجدار ختم نبوت، وہ دی شان کی ہے، وہ دے نال تعلق کیوں جا ہونا چاہیے ہے؟ ستے ہوئے سنیاں نو جگایا کہ نہیں؟ اینی بھی کدی ہویا سی پہلے اینی اللہ بلّہ بچایا پورے ملک سے مقنیہ سنیاں میں جہاد کر بھی وہ جنہ دیکھے ہے انہوں نے وہ بھی صدقے باری جا رہے ہیں، جنہ نہیں دیکھے اس واسطے نہیں کہ وہ بادشاہ پہ حاکم تک کوئی اعلیٰ خاندان سی ہونا دا نہیں، رسول اللہ دے عاشق سے انہاں رسول اللہ دی عزت اور حرمت کا خیال رکھیا، رسول اللہ نے انہاں کو عزت اور حرمت عطا فرمائی۔ نعرہ ہے اس طرح بہت پہلے کبھی نعرہ لگایا دیکھو لبیک یا رسول اللہ پرانا نعرہ ہے، مگر این فجر کی حالت ہے بچے تو لے کے بڑے تک چھوٹے بچے کو کی پتہ لگا ہوتا مگر وہ بھی نقل ہے بچتا نہیں کرتی لبیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے دسیا قرآن و حدیث تو ہٹ کے نہیں، مفہوم قرآن پاک حدیث کا ہی ہے، مگر واضح طور تے جو حکم ہوتے جو نکلے ہیں وہی دسیا ہے من سب نبیًا جیڑا نبی دی گستاخی کرے پھر انتظار نہ کرو سب نبیًا سب نبیًا سب نبیًا سب نبیًا سب نبیًا کیوں جی چنگے کام ہوئے کہ نہیں؟ اے دسے نے جے چاہتے ہو نا دنیا تو جاؤ تے مسلمان ہو کے مومن ہو کے ایمان دے نال جاؤ او دا نسخہ کی ہے کی زمانہ دے ہوتی کہ دنیا تو مسلمان ہو کے جا رہے ہو یہ دس کے گئے لوگا دو یہ نہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا نعرہ تکبیر میری سال میری سال میری سال تو شان مصطفیٰ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ نعرے سیاسی بھی سنتے رہتے سن کوئی آنے اپنے بس دکھاوے واسطے بھی ان ساڑا لیڈر یہ ہو مگر دلوں نعرہ نکلے دل کی ترجمانی کرے زبان جو کچھ زبان پہ آیا وہ دل میں جو میں انہاں سیاسی لیڈر سارے تھلی بچاتی ہیں وہ حیران رہے تھے اسی پیسے دے کے بندے لے آنے ہیں تو نعرے لگانے ہیں تو ہمیں منہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے دل نہیں بنتا ہے نعرہ لگانے یہ اللہ کا بندہ بندہ بولتا ہے کہ آپ کا بھی بجت تاریخ ہو جاتا ہے سارے مجمع کا بجت تاریخ لبیک
کو نواں بنا لیا ہوئے، ایسا نہیں، مگر جو رنگ انہیں کو دے دیتا ہے وہ نواں ہے۔ آؤں تسی خود سوچو، سارے نعرے تسی نعرہ تکبیر تو شروع ہوتے ہو لگاندے آ رہے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ، پاکستان، داتا صاحب، غوث اعظم، پیر میر علی شاہ، امیر المجاہدین، تاجدار ختم نبوت، کوئی فرق ہوا ہے؟ پہلے کلا ایک باری جواب، جب تاجدار ختم نبوت کیا ہے تو دو باری زندہ باد، ڈبل جواب۔ یہ خادم رضوی نے پڑھا ہے، اور نہ پہلے جس طرح نعرہ تکبیر ایک باری اللہ اکبر، یہ بھی اسے تو نہیں سی، دو باری زندہ باد۔ انہوں نے یہ عادت پائی ہے، کیوں؟ وہ دے واسطے ایک مثال ہے، جدوں اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے نا، تے فرشتوں نے حکم دیتا سجدہ کرو، آدم نو سجدہ کرو، تعظیم کرو نبی دی، فرشتے نے سجدہ کرتا، جدوں سجدہ کر کے سر چکے ہے، سارے فرشتے اپنی جگہ مطمئن کہ اسی اللہ دے حکم دے اتے عمل کیتا ہے تے اللہ دے نبی دی تعظیم کیتی ہے۔ سر چکے تے دیکھے اور منحوس کھڑا ہے، انہیں نہیں سجدہ کیتا، نبی دی تعظیم دا منکر، وہ کہنا میں ادھر آلو افضل ہوں، انہیں سجدہ نہیں کیتا، تے جبرائیل سمیت سارے فرشتے ایک باری پھر سجدے دے چلے گئے دوبارہ۔ کیوں؟ انہیں سجدہ نہیں کیتا، انہوں جلان واسطے ایک باری پھر کرو، ڈبل سجدہ۔ پہلا سجدہ سی نبی دی تعظیم واسطے، دوسرا سی تعظیم نبی دے منکر نو جلان واسطے۔ خادم رضوی نے سکھایا کہ جدو زندہ باد کہہ دے ہو نا، ایک باری تے اپنا عقیدہ بیان کر دے ہو بھی ساڈا نبی زندہ ہے، تے دوبارہ جڑے حضور نو زندہ نہیں مندے انہاں نو جلان واسطے پھر ڈبل چنگین کے نہیں ثابت ہو گیا بھی وہ کامل مومن بھی ہے، کم بھی جڑے ہونا کیتے ہو، اللہ دا وعدہ ہے کہ انہاں دا اجر ختم نہیں ہوئے گا، قیامت تک چلے گا، قیامت تک۔ لوگ اللہ دے معبود دیاں تعریفاں کردے رہن گے قیامت تک، یہ رب دا وعدہ ہے۔ اس واسطے سچ کہہ رہے ہو، جب تک سورج چاند رہے گا سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ سورج چاند رہے گا قیامت تک۔ اللہ دے اس مقبول بندے اور عاشق رسول دا ہے جے سونے کم کر گیا او دا بھی نام قیامت تک ہون جی انہاں دا اجر کدی بھی نہیں مکنا۔ اے جڑے چنگے کم کر گئے نے کامل مومن، نہ امیر المجاہدین دا اجر مکنا ہے تے نہ حاجی شبیر صاحب دا۔ اللہ دا گھر بڑھا گئے، مسجد بڑھا گئے، جب تک مسجد رہے گی ایدے وچ کوئی عبادت کرے گا انہاں واسطے دعا کرے یا نہ کرے، جیڑا آکے تے نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اعتکاف کرے گا،
انہوں اپنی عبادت کا خود ثواب ملنا ہے، وہ اللہ نے کچھ نہیں گھٹانا، مگر نال نال حاجی صاحب کی ثواب چلتا رہنا، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ یا ایک نیک کام یہ جا چھٹ گئے نے عمل صالح کہ وہ ختم نہیں ہونا تے وہ چلتا رہنا۔ آخری گل کر دے وہاں کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، اتنی کچھ میری ہمت ہوتی ہے۔ یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہ انہاں دا اجر ختم نہیں ہوتا۔ یہ تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تفسیر عربی دی تفسیر روح البیان دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ دا کوئی یہ جا معصوم بندہ جڑا کامل مومن بھی ہوئے اور کم چنگے کر گیا ہوئے، وہ جدو دنیا تو جاندا ہے کہ وہ جڑے فرشتے نہ دو سچے کھبے کرامن کاتبین عمل لکھن والے انہاں دی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ پھر اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے نے، یا اللہ تو ساڈی ذمہ لگائی سی ڈیوٹی، ہن بندہ دنیا تو چلا گیا، انہاں دے اعمال اچھے برے جو کر گیا اور لکھ دیتے ہیں، تے ہن سانو اجازت دے دے اسی آسماناں تے تیری عبادت کریے۔ اللہ کریم فرماتا ہے آسماناں تے عبادت کرن والے بہت نے، پڑھے نا آسمان فرشتیاں نال، تسی عبادت اتھے جا کے کرو اس بندے دی قبر قیامت تک اتھے تسی عبادت کرتے رہو اور او دا ثواب اس اللہ دے ولی نو بخشتے رہو تو ملتا رہے گا، بس تسی اتھے عبادت کرو، انہاں قیامت تک رہنا ہے، عبادت فرشتیاں نے کرنی ہے، ثواب کو ملتا رہے گا۔ اے بھی امیر المجاہدین دی ایک نیک بختی ہے، انہاں دی قبر تے صرف انسان ہی نہیں، صرف انہاں دے مرید محبت کرن والے دوست جگہ بلکہ نوری فرشتے تو تے پکا ہی پیرا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔